الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 161 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم دل ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ان کے ساتھ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ اب یہاں پہ جس طرح کی پچھلی کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، جس کا پس منظر وہی بتایا جاتا ہے کہ جو کہ عہد کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں، ایک سخت وقت مسلمانوں پہ ایک امتحان کا سا وقت گزرا تھا۔ تو اس کے بعد کے واقعات ہو رہے ہیں کہ اتنا سخت وقت جو گزرا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر بھی کہ آپ ان کے ساتھ نرم دل ہیں اور ان کے ساتھ آہستگی سے اور پیار محبت سے بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو سخت دل ہوتے اور بد زبان ہوتے، نعوذ باللہ اس قسم کا کوئی سختی ہوتی ہے آپ کے اندر، تو یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ جتنا سخت ان کے اوپر سے گزرا ہے یہ چھوڑ جاتے آپ کو، کوئی یہاں پہ یعنی کہ انسان ہل جاتا ہے جب کوئی سخت وقت گزرتا ہے، تو اتنا وہ سختی کا وقت گزرا تھا، اتنا وہ مسلمان اس طرح ہلا دیے گئے تھے کہ نقصان ہوا تھا وقتی طور۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے اندر خوبی نہ ہوتی تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس سے آہستہ آہستہ ہل جاتے۔ تو اللہ فرمایا کہ فاعف عنہم، تو آپ ان سے معافی والا معاملہ کیجیے، درگزر والا معاملہ کیجیے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگیے، ان کی پردہ پوشی کیجیے۔ وشاورہم فی الامر، ان کے اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ فاذا عزمت، اور پھر جب عزم کر لو، اسی کا ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک خوبی یعنی کہ بتائی جا رہی ہے انسان کی طرف، اللہ نے اپنے نبی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم دل ہیں، سخت دل ہوتے تو یہ بھاگ جاتے۔ تو یہ وہ خوبی جو انسان کو اپنے اندر کو ہے کہ پیدا کرنی چاہیے، ہمارے حق مل رہا ہے اس چیز سے کہ ہمیں سخت زبان جو ہے، بد زبان نہیں ہونا چاہیے، اور کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آس پاس سے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب انسان نرم دل ہوتا ہے، اچھے طریقے سے خوش زبان ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، تو مشکل وقت میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں ہم چھوڑ کے جا سکتے۔ اس کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی ان کی خوبی ہوتی ہے کہ انسان کی کشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ انسان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اس چیز کو یعنی کہ ہم پریکٹیکلی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے دنیائی معاملات میں بھی ہم دیکھیں کہ دنیائی معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو یہ خوش اخلاق ہونا انسان کا ایک بہت بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ کہیں ہم بازاروں میں، دکانوں میں دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پاس خود کھنچ کے جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے پاس چلتے ہیں، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، باتیں بڑے اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا الٹ کوئی ہوگا، سخت دل قسم کا، بد زبان قسم کا آدمی ہو، لوگ اسے متنفر ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو پریکٹیکل ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں خوبی کے طور پہ بیان ہو رہی ہے کہ آپ کی خوبی تھی، یہ نہ ہوتی تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے، اتنا سخت وقت گزرا، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ لو ان سے، آپس میں ایک مشورہ ہونا چاہیے کہ بات چیت کوئی بھی معاملہ ہو، پھر امر کے بات ہے جو بھی معاملہ ہو، اپنے ارد گرد والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، کہ تعلق داری ہونی چاہیے، انسان سب سے کٹ کے نہ رہے، سب کے ساتھ مل جل کر رہے۔ یہاں پہ ایک اتحاد کا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے اندر یونٹی، ایک اتحاد ہونا چاہیے، کوئی معاملہ تو وہ مشورے کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور مشورے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے توکل کا، کہ جب اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کر لی، ہر چیز کی چھان پٹک کر لی، دیکھ لی، مشورے کر لیے، اس کے بعد جب کام کو کرنے لگے ہیں، اس کا توکل پھر اللہ پہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اب تیرے کے اوپر ہی بات ہے، جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر لیا، جتنی ہم تحقیق کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اب اس کام کو کرنے لگے ہیں، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ غیب میں جب بات چلی جاتی ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے بعد، وہ غیب میں، ہمیں اس کا نہیں پتہ، اس پہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اب تیرے سپرد ہے، جو تو کرے ہمیں وہ منظور ہے، جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے کہ توکل پھر اللہ پر کرو، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے جو اللہ پر توکل کر کے چلتے ہیں، خالی اپنی ہی شان پتی ہر جگہ نہیں چل رہی ہوتی کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے کہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کرے، اس کے بعد توکل اللہ پہ کہ یا اللہ بس اب تو نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے۔
اللہ فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تمہارے پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں جو ہے وہ ہرا نہیں سکتا، گویا کہ توکل جو ہم اللہ پہ کریں گے مدد پھر اللہ کی طرف سے آئے گی، جو اللہ کے سپرد کام کو کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اللہ کے اوپر سونپ دیتا ہے کہ اللہ تو نے کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کا سپورٹر بن جاتا ہے، مدد اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جو کہہ رہے اللہ کا جو مدد آئے گی پھر تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا پھر وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ دیا، اگر تم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، تم خود ہی سیانے بن کے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ کو گویا کے بیچ میں سے نکال ہی دیا، اس کو دیکھا نہیں کہ وہاں پہ اس کے کیا احکامات آ رہے ہیں، خود ہی اپنا وہ کر کے آگے چل پڑے، تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون مدد کرے گا جو اس کے بعد، یعنی کہ اللہ کے ساتھ میں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ نے اگر تمہاری سپورٹ چھوڑ دی تو اس کو کہ تم بے یار و مددگار ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو جو مومن جو بھی ہیں ان کو اللہ کے اوپر ہی توکل ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمارا توکل بھی اللہ پر ہونا چاہیے، کوئی بھی ہمارا معاملہ ہو دنیا کا ہو جس طرح کا بھی ہو، ہم اپنی مشاورت ضرور کریں، اپنے کوشش ضرور کریں، اور اس کے بعد توکل ہم اللہ پر کریں، اللہ کی ذات کو ہم کسی وقت بھی بھلائیں نہ، اور اس کے نہ بھلانے کا تقاضا یہی ہوگا کہ جو اس نے ریسٹرکشن ہم پر لگا رکھی ہیں، جو حدود اس نے قائم کر رکھی ہیں ان کو ہم نہ توڑیں، اگر ان کو ہم نے توڑنا شروع کر دیا گویا کہ ہم اللہ سے پھر آگے نکل گئے، اللہ کی باتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو یہ بات کو تو یہ نتیجہ نکل گا، یہ شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے، ڈراتا ہے، تم ایسے کرو گے یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے ویسا ہو جائے گا، تو انسان اپنی ہی جو ہے عقل مندی جتانا شروع کر دیتا ہے اور ان حدوں کو پار کرنا شروع کرتا ہے جو اللہ نے روکی رکھتی ہیں، تو وہ جب ہم کام کریں گے تو کہ ہمارا توقع اللہ سے ختم ہوگا، پھر ہم خود سے آنے بن گئے، تو یہ چیز جب ہوگی تو پھر اللہ کی مدد آگے سے ختم ہو جائے گی، تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی معاملات ہوں جو اللہ کا قانون ہے وہ ہم نہ کسی صورت میں توڑیں، توکل ہم اللہ پر کریں، ٹھیک ہے جی اللہ نے یہ بات کر رکھی ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً اچھا ہی ہوگا، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، وہ چیز چھپی ہوئی ہوگی، وہ غیب کے اندر ہوگی، یہ ایمان بالغیب کا بھی تقاضا ہے کہ غیب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کہ چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہی، چاہے ظاہری اسباب اس طرح کا نظر نہیں آ رہے، لیکن جو چیز غیب میں ہے اس کا توکل ہم اللہ پر کریں کہ اب اللہ نے یہ بات کری ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً اچھا ہی ہوگا، اللہ پر بھروسہ کر کے ہم اس کام کو کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا مددگار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے مومنوں کا توکل ہونا ہی اللہ کے اوپر چاہیے۔ اور فرمایا وما کان علی نبی، کسی نبی کے لیے یہ بات نہیں ہے، کسی اس کے لائق ہی نہیں ہے، شان کے لائق این یقول اللہ، کہ وہ کسی چیز کو چھپا جائے، کچھ چیز کو پردہ ڈال دے کسی چیز کے اوپر، میں ومن یغلل، تو جو بھی کچھ چھپایا جائے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی کچھ چھپائی ہوگی وہ قیامت کے دن کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، وہ چیز وہاں نہیں چھپائی جائے گی، وہاں کوئی کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس نے اس فلاں موقع پہ یہ چیز چھپائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ نبی کے تو یہ شائن نہیں ہے کوئی چیز کچھ کوئی چھپائے، کوئی بات کو واضح نہ کرے، اللہ کہ جو بھی چھپائے گا وہ قیامت کے دن سے حاضر کرنا پڑے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر جان نے جو بھی کچھ کمایا ہوگا پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کو ظلم میں نہیں رکھا جائے گا، کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا جائے گا، ہر چیز واضح ہو کے سامنے آ جائے گی، ظلم کا ایک معنی ہے کہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، ظلم کا مطلب خالی وہ نہیں کہ کسی کو مار پیٹ ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے، اندھیرے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ قیامت کے دن بھی کسی کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی اندھیرے میں نہیں ہوگا، ہر چیز واضح سب کے سامنے آ جائے گی، کیا کمایا کیا کھویا کیا پایا ہر چیز سامنے ہوگی، تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ ہمیں چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں ہم اپنے مفاد کی خاطر جو چھپا جاتے ہیں، کوئی چیز چھپانے کے لائق وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو، کوئی چیز ہوتی ہے جن کا وقت تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پہ اس کو چھپا کے آگے بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ چھپانا جو ہے کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم اپنے مفاد کی خاطر کسی چیز کو چھپا دیا تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت سے ڈرا رہا ہے کہ قیامت کی جو بھی چیز چھپاؤ گے وہ سامنے آئے گی تمہارے، پھر وہ چھپی نہیں رہے گی، یعنی کہ یہاں تم اپنی مرضی کر جائیں گے لیکن آخر لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، آخری فیصلہ تو پھر وہیں ہونا ہے، تو جو کچھ بھی چھپایا ہوگا وہ بھی سامنے ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، پھر جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہوگا، جس کو اندھیرے میں رکھا گیا ہوگا، جس کے ساتھ کوئی چیز کا حق مارا گیا ہوگا، وہ چیز اس کو ادا کرنی پڑے گی، وہ چیز اللہ کہہ رہا ہے پورا پورا بدلہ ملے گا، اس میں آپ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارے لیے وہ قانون جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، جگہ جگہ ہماری گائیڈ لائن ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، کس موقع پر کیا ہم نے کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دی ہوتی ہیں، ہمارا کام ہے ان نشانی کو پک کریں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے صلاحیتوں میں ایسی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو ہم سمجھیں، اس سے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی میں اصلاحات کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔